9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पिटीशन में बानी पीटीआई ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनेगा। बानी को अडियाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 9 दिसंबर को करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच 11 दिसंबर को फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा सुनेगा। फोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने खुद नोटिस दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त शहरी की जानिब से दायर की गई। 14 दिसंबर की जो कॉल दी गई है नाफरमानी की, 14 की डेट इसलिए उन्होंने की कि थलथली उनके दिल और दिमाग में है, और उनसे फिर मिस्टेक हो गई डेट के अंदर कि फैज हमीद से रिलेटेड गर्मा गर्म खबर आने वाली है। चार्जेस फ्रेम होने की अच्छी बड़ी गर्म खबर है, तो गर्मा गर्म खबर जो है उनके हिसाब से 14 ऑनवर्ड्स आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 14 से पहले आ रही है। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई। 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और सजा भी होगी। फैज हमीद जैसे ताकतवर का एहतसाब होगा तो बानी समेत सबका होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बिलावल और मौलाना से मुलाकातों में बानी की जिंदगी और खतरात पर बात हुई। तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मैंडेट पर बात करें। पीटीआई के दहशतगर्द माइंड को हटाकर उनके असल मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं, अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी का आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में जीआईटी बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। डी चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी, बाकी गाड़ियां बाद में आईं। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा डी चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी ने जाँ बहक कारकुन के बुशरा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला केपी ने कहा था बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी को बानी बिना कर ले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया, भागना उनका काम नहीं। भाग तो आप गईं। बुशरा बीबी असल वज़ीर आला हैं, वही हुकूमत चला रही हैं। आजकल मेरे गाँव के बंदे को परेशान किया हुआ है, मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। कभी कहता है असलहा बारूद खरीद रहा हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, आवाज़ें आती हैं। वज़ीर आला अपने सूबे में लगी आग बुझाएं, ना कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाएं। पीटीआई को बोलें आए जन्नत में चलें, तो बोलेंगे हम दोज़ख में जाना है। हर
دم کہتے رہیں کہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے 26ویں ترمیم سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. اگر اس گفتگو اور اس اعتماد کا آج یہ عالم ہے، میں آج اس کے ایک ٹیلی فون پر کس طریقے سے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں. مدارس بل پر اعتراض پر مولانا فضل الرحمان سخت ناراض. وزیراعظم کا ٹیلی فون بھی مولانا کو ٹھنڈا نہ کر سکا. کہتے ہیں وزیراعظم نے فون پر کہا ہے بات چیت کر کے آپ سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو 26ویں ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. اس گفتگو اور اعتماد کے یہ عالم ہے تو میں آج ایک ٹیلی فون پر کیسے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں. مدارس سے متعلق بل پر آصف زرداری بھی اسٹیک ہولڈر تھے. 26ویں ترمیم کے وقت بل پر دوبارہ درخواست کی اور اتفاق رائے ہو گیا تھا. مذاکرات میں سب چیزیں طے ہوئیں. آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ بل بنانے میں شریک شخص کو آج بل سے مسئلہ ہو گیا. بل پر اعتراض ملک کی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بن گیا. حکومت لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے اور احتجاج کا سبب بن رہی ہے. 8 دسمبر کو پشاور میں اسٹائل مرد آباد ملن مارچ ہوگا. اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں. جے یو آئی نے بھی اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دی تھی. مدارس رجسٹریشن کا بل منظور کرنے کے لیے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی. عبدالغفور حیدری نے کہا 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد آئیں گے. بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی ہے صدر سے بات کر کے بل منظور کرائیں گے. جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بیان میں کہا صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل مسترد کر کے طبل جنگ بجا دیا. بل مسترد کرنا پارلیمنٹ جمہوریت اور آئین کے منہ پر تماچا ہے. کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی. شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد ہونے کے ذمہ دار ہیں. محسوس ہو رہا ہے صدر کے ہاتھوں بنا وزیراعظم آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جو مدارس بل ہے جو پوائنٹ ہے اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کو جو ہے نا وہ جنرل ایجوکیشن میں بھی جائیں، جیسے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں ان کی وہ ایجوکیشن کام آ سکے. مدارس رجسٹریشن بل کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، حل ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان پر تنقید ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کوئی سیاسی سٹینڈ لے رہی ہوں. لیگ رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مدارس میں دنیاوی تعلیم سے متعلق غور کیا جائے. جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل روکنے کا مقصد ڈو مور کا مطالبہ ہو سکتا ہے. صورتحال 1-2 دن میں واضح ہو جائے گی. دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب. کہا کے پی ٹی چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا. میں نے کہا آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں. اگر کے پی ٹی بھی تعمیرات کا کام کرے گا تو پھر جہاز رانی کو کیسے ترقی ملے گی؟ کے پی ٹی کا کام ریل اسٹیٹ نہیں بلکہ جہاز رانی، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو سہولتیں فراہم کرنا ہے. پاکستان شپنگ کارپوریشن کا جو حال ہے ہم نے اس کا جائزہ لینا ہوگا. بلیو اکانومی سے ہماری ترقی اور خوشحالی ممکن ہے. گوادر کی بندرگاہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. بھاولپور میں 4 دن پہلے میاں بیوی اور 3 بچوں کے مبینہ قتل کا معمہ حل. کاشف بلوچ نے نامعلوم وجوہات پر بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی. پولیس کے مطابق کاشف نے بچوں کو نشہ آور شہد دودھ میں ملا کر دی. کاشف بلوچ نے بے ہوش ہونے پر ایک بیٹے کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا. 4 سالہ تسمیہ کو تکیے سے مارنے کی کوشش کی. وہ بے ہوش ہوئی تو ملزم مردہ سمجھا. دونوں بڑے بیٹوں اور بیوی نے بے ہوشی کے باوجود مزاحمت کی تو گولیاں مار کر قتل کیا. گھر سے نشہ آور گولیوں کے ریپر برآمد. بچ جانے والی 4 سالہ تسمیہ نے بھی پولیس کو حقائق بتا دیے. ملزم کے فنگر پرنٹ بھی ملنے والے پستول سے میچ کر گیا.
کراچی میں شادی ہال میں تقریب پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کر دیا. شادی ہال کی بکنگ پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوگا. FPR حکام شادی ہالز ایسوسی ایشن وقت میں معاملات برپا گئے. صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس کا کہنا ہے شادی ہال کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس رقم کا شادی ہال مالکان سے تعلق نہیں. ملک بھر میں سردی کے ڈیرے. بالائی علاقوں بلوچستان میں موسم شدید سرد. اسکردو میں پارہ -9 تک جا پہنچا. استور، گلگت، گوبس، کلام -5. ہنزا میں -4 تک گر گیا. قلات میں -3. چترال اور دیر میں -2 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں 4. لاہور عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا دوسرا روز. YMC گراؤنڈ میں عالمی مشاعرے کا پنڈال سج گیا. شاعروں نے کراچی والوں کا خوب لہو گرمایا. اردو کانفرنس میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں سیشن میں سینئر صحافیوں کا اظہار خیال. فنکاروں کے ساتھ خصوصی سیشنز. میں ہوں کراچی، ہمایوں سعید اور عاصم اظہر کی دلچسپ گفتگو. وسیم بدامی اور ماہرہ خان کی سیشن میں شائقین کی بھرپور دلچسپی. پختون ثقافت اور ادب اور سرائکی ثقافت اور ادب کے سیشنز کا انعقاد کیا گیا. ہمارے گھر میں چوری ہوئی، میری ساری چیزیں چلی. جو اندر ہی کا بندہ تھا، ہمارا ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اس کا ہم نام نہیں لیں گے. میرا سب سے فیوریٹ پاس ٹائم تھا زینب مارکیٹ میں جانا. تو میں برقع پہن کے گئی ہوں، 1-2 دفعہ گئی ہوں، آواز سے پہچان. اور ماہرہ خان کے گھر کا ڈرائیور چوری میں ملوث نکلا. اداکارہ نے عالمی اردو کانفرنس میں گھر میں ہونے والی چوری کا حال سنایا. میں ہوں کراچی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ خان نے بتایا ابایا پہن کے کراچی کے مختلف مقامات پہ گئی ہوں. بچپن میں زینب مارکیٹ جانا بہت پسند تھا.